مفتی صاحب، جیسا کہ ہم سب ماں کے حقوق کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اس بات کی تھوڑی آگاہی دیں گے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان بہت کام ہے، سوال بہت بڑا ہے۔ سوال بہت بڑا ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ماں کے حقوق اور ماں کی دعا اور ماں کے بارے میں بار بار کہا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اچھا رجحان ہے۔ خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، جمعے میں، مجالس میں، دینی تقریبات کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ یقیناً 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 ماں کے فضائل اور ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت کی غیر معمولی تاکید احادیث کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، اعتدال نہیں رکھتے حقوق کی ادائیگی میں، اور حقوق کی ادائیگی میں توازن نہیں رکھتے۔ والد کے بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں، جی ہاں، اور قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے۔ اگر وہ آیتیں پڑھتے چلے جائیں، جیسا کہ آپ نے کہا ٹائم بھی کم ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ماں باپ دونوں کے بارے میں، اس میں باپ شامل ہے۔ اچھا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تمہیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا ماں باپ کے حق میں، ہم سکھائیں گے، ہم تم کو سکھائیں گے کہ تم دعا کیسے کرو۔ اور اس طرح ان الفاظ، اللہ نے الفاظ سکھا دیے، ماں باپ کے حقوق کا اندازہ لگائیے۔ یہ الفاظ ہیں، یا اے میرے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن و شیر خاری کی حالت میں تربیت فرمائی۔